بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے 2 آدمیوں کا قصہ سنایا۔ ان میں سے ایک بہت عبادت گزار جبکہ دوسرا بہت گناہ گار تھا۔ عبادت گزار جب بھی گناہ گار کو کوئی گناہ کرتا دیکھتا تو اسے ایڈوائز کرتا کہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو اور برائی کے کام چھوڑ دو، مگر گناہ گار کا اس کے بدلے میں یہ کہنا ہوتا کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر داروغہ یا پھر سپروائزر بنائے گئے ہو۔ ایک دن جب اس عبادت گزار نے گناہ گار کو دوبارہ گناہ کرتے دیکھا تو غصے میں آ کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا اور نہ ہی تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کو اس کی کہی ہوئی یہ بات بالکل پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار سے فرمایا، کیا تم میری قسم کھا کے یہ بولتے ہو کہ میں فلاں کو جنت میں داخل کروں گا یا میں فلاں کی بخشش کروں گا؟ تم کون ہوتے ہو یہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار سے فرمایا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور فرشتوں سے فرمایا کہ اس عبادت گزار انسان کو جہنم میں ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے، وہ آخر میں فرماتے ہیں، اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ایک جملے نے اس عبادت گزار شخص کی دنیاوی اور آخرت برباد کر کے رکھ دی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ناکامی اور کامیابی دونوں میں ہماری زبان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور ہمیں اپنی زبان کو خیال سے اور سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو زیادہ تر خاموش رہنے یا پھر بھلائی کی بات کرنے کا کہا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ ایسے کون سے اعمال ہیں، ایسے کون سے عمل ہیں جن سے انسان جنت میں جاتا ہے اور جہنم سے بچتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز، روزہ، اللہ پر یقین رکھنا اور زکوٰۃ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس پر یہ ساری عبادات ڈیپینڈ کرتی ہیں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ عمل بھی بتا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اسے روکو، یعنی اس کو اچھائی کے کاموں میں استعمال کرو اور اس پر اپنا کنٹرول رکھو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم لوگ جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہم سے سوال کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، معاذ، آدمیوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل ان کی زبان کا غلط استعمال ہی تو لے کے جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری زبان کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور کئی روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کئی بار خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی دیتے تھے، نہ برے الفاظ استعمال کرتے تھے اور نہ ہی لعنت کیا کرتے تھے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہم میں سے کسی سے ناراض ہو بھی جاتے تو صرف اتنا فرماتے کہ اسے کیا ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زبان کا استعمال کتنا ضروری ہے اور ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے اسکول میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی زبان کو اچھے سے اور سنبھال کے استعمال نہیں کرتے۔ وہ کبھی کبھی تو ایک دوسرے کو ایسے برے الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں جن کا ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ گالی ہے، اور بس وہ کول بننے کے لیے وہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ اور کئی بار تو ایک دوسرے کے والدین کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، جب تم کسی اور کے والدین کو برا بھلا کہو گے تو وہ بھی بدلے میں تمہارے والدین کو برا بھلا کہے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی زبان کا حفاظت نہ کرنا ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور چاہے ہماری کوئی فالتو بات
جائز ہی کیوں نہ ہو وہ ہمیں کبھی نہ کبھی حرام مکروہ یا پھر ناجائز بات تک لیڈ کر دیتی ہے. اس گفتگو سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری زبان کی ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی اہمیت ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زبان کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ کہیں ہمارے کسی جملے سے ہماری بھی زندگی میں یا ہماری آخرت میں کوئی ہمیں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری زبان کے شر سے بچائے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ.